restore student unions immediately. یہ تھوڑا سا ٹرکی معاملہ ضرور ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینس کے اوپر پابندی آپ کے اسلامی جمعیت طلباء کو ایک بات کہوں گا کہ وہ آپ کے پسندیدہ ترین وہ مرد مومن تھے ڈکٹیٹر ضیاء الحق صاحب. کچھ عرصہ تک آپ کی بڑی محبت کی پینگیں چلی, پھر آپ نے مجھے راہیں جدا کر لی. میری وہ آخری یونین تھی ڈسٹرکٹ ڈی جی خان کا, ڈویژن ہمارا ہیڈ کوارٹر تھا کالج میں, اس کا یونین کا سیکرٹری جنرل تھا. 84 میں پابندی لگی تھی اور میں اس کا جنرل سیکرٹری تھا یونین کا. اور ہم ہر روز یونین جمعیت کے تھی. اب وہ آخری تھا سال جس کے اوپر پابندی لگی اور میں روز اس کی نکالتا تھا تحریک, اور وہ روڈ پہ ریلی نکالتے تھے اور ہمارے پولیس ہوتی تھی, لیکن ہمیں ہمارا گرفتاری سے بچتے رہے. ایک آدھ دفعہ گرفتاری ہونے کی کوشش ہوئی, کچھ ہمارے بندے گرفتار بھی ہوئے, لیکن اس ماشاء اللہ کے خلاف ہم کھڑے ہوئے. اور وہ منافق صاحب جو تھے وہ بیسیکلی ہمارے ساتھ مل کے ہماری جڑیں کاٹ رہے تھے. ہر وہ ڈکٹیٹر جہاں سے اس کو یہ محسوس ہو کہ یہاں سے کوئی انڈیپینڈنٹ آواز اٹھ سکتی ہے یا کھڑی ہو سکتی ہے تو وہ اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے, خواہ وہ انٹینشنلی ہو یا ان انٹینشنلی ہو. تو اس لیے انہوں نے وہ اسٹوڈنٹ یونین پہ جو پابندی لگائی. لیکن ایک بات ہے, میرے والد صاحب میں اجازت نہیں دیتے تھے کہ آپ یونین میں پارٹیسپیٹ کریں. تو میرے کوئی دوست بزرگ تھے تو انہوں نے اجازت مانگی. تو اس کا ایک ایفیکٹ ہوا, والد صاحب مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن اسٹوڈنٹ یونین میں جانے کے بعد میں وکیل بن گیا. یہ ایک فرق ہوا. تو اس زمانے میں مطلب ہے کہ ایک پڑھنے لکھنے والا اسٹوڈنٹ تھا, ہر سال ٹاپ کرتا تھا. بعد میں لیڈر تو بن گیا, لیکن ٹاپ والی بات جو ہے نا وہ پیچھے رہ گئی. ٹائم کی پابندی کا مجھے کہہ دیا گیا, اس لیے میں اپنی بات اس کو کم سے کم کر کے اپنی بات ختم کروں گا. تو اس لیے اسٹوڈنٹس یونینس کی بحالی ضرور ہونی چاہیے. بالکل یہ ایک نرسری ہے. جو کانفیڈنس لیول ہمیں اسٹوڈنٹس یونین کے زمانے میں آیا, الحمدللہ آج تک کی پریکٹیکل لائف میں, پالیٹکس میں, وکالت میں ہمیں وہ تربیت, ہمیں وہ کانفیڈنس اور وہ ایک اسٹیٹ فارورڈ ہونا وہ ہمیشہ ہمارے کام آیا. اور یہ بہت اچھی ایک ایکٹیویٹی ہے, بشرطے کہ لڑائی جھگڑے نہ ہوں, اس کو امپروو کیا جائے, اس میں اسٹڈیز کا حرج بھی نہ ہو, اور اچھے طریقے سے ان چیزوں کو ہم مغرب سے سیکھ سکتے ہیں ان حوالوں سے کہ یار وہاں بھی تو اسٹوڈنٹس یونینس ہوتی ہیں, کس اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو وہ برداشت بھی کرتے ہیں, ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. ہماری بار میں بھی ہر سال الیکشن ہوتے ہیں, ہم ہر سال الیکشن یہاں لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں جو جیت جاتا ہے. تو اس طرح کا ماحول بنا کے اسٹوڈنٹ یونینس کی بالکل میں حق میں ہوں کہ وہ ان کی ریسٹور ہونی چاہیے یونینس. انشور بیسک فیسیلیٹیشن ان ایوری انسٹیٹیوشن, بالکل صحیح بات ہے. وہ ہمارے اسکول میں ہوتا تھا کہ ہمارا جو انگلش ٹیچر ہوتا تھا وہ ہمیں فارسی پڑھاتا تھا, فارسی کا ٹیچر ہمیں سائنس پڑھاتا تھا, جو ٹیچرز نہیں. تو بات یہ ہے کہ جو بیسک ایجوکیشن بیسک فیسلٹیز ہیں, ایک الگ چیز ہے کہ بیسک فیسلٹیز میں صاف پانی ہے, آپ کی الیکٹریسٹی ہے, ہائیجینک واش رومز ہیں وغیرہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کی بھی زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کے ایجوکیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق بھی بیسک فیسلٹیز وہ ہر انسٹیٹیوشن کو ملنی چاہیے. اسٹیبلش ماڈرن پبلک یونیورسٹیز ان ایوری ڈسٹرکٹ, یہ مشکل ہو جائے گا ڈسٹرکٹ ہر ایک میں بنانا, اس لیے کہ آپ کو ابھی ڈویژنل سطح پہ مطالبہ کرنا چاہیے. میرا خیال ڈویژنل سطح پہ تو آپ کے یونیورسٹیز ہیں تقریباً, ہر ڈویژن پہ ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے, لیکن پھر اس کے بعد آپ ایکسپینڈ کرنے کی طرف آپ ضرور جائیں. لیکن اس سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے وہ آپ کے ایجوکیشنل اسٹینڈرڈس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے جو پی ایچ ڈی کے اسکالرز ہیں ان کا وہ اسٹینڈرڈ آج تک کیوں نہیں بن سکا؟ اس لیے کہ آپ کا جو بیسک ایجوکیشن اسٹینڈرڈز ہیں وہ امپروو نہیں ہوا. تو آپ کو سب سے پہلے وہ اسٹینڈرڈ امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اس کے بعد آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی لے کر آئیں. یہ نہ ہو کہ آپ ایجوکیشن کو تو پھیلاتے چلے جائیں لیکن اسٹینڈرڈس کو آپ گراتے چلے جائیں.
تو لہٰذا آپ سب سے پہلے اسٹینڈرڈس کو امپروو کریں. ہر ڈویژنل سطح پہ ایک ہونی چاہیے یونیورسٹی، اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس ہیں وسائل اور آپ اس کو فردر ایکسپینڈ کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے. تو وہ ایٹ ڈور اسٹیپ جیسے جسٹس اور ایجوکیشن ہونی چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان کو ملے. اور میک کیمپسز ڈرگ فری زونس. کون ہوگا جو یہ کہے گا کہ ڈرگ فری نہ ہو؟ بالکل ہم آپ کے اس مطالبے سے ایگری کرتے ہیں. یہ یونیورسٹیز کا کام ہے، یونیورسٹی مینجمنٹ کا کام ہے، سختی سے اس پہ عمل درآمد کرائیں. اور اگر نہیں ہو رہا تو یہ اس وائس چانسلر کو یا اس یونیورسٹی یا اس ایجوکیشن سسٹم کا جو انچارج ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، اس پہ کوئی لائے عمل بننا چاہیے. اینڈ دی کلاس بیسڈ ایجوکیشن ڈیوائڈ، یہ میں نے آپ کو آلریڈی کہہ چکا ہوں. کلاس بیسڈ جو ایجوکیشن ڈیوائڈ ہے بالکل یہ تباہی میں جا رہا ہے ہمارے ملک میں. یہ ایک رولنگ کلاس، ایلیٹ کلاس بنا دی گئی ہے. ایچ ایس این کالج سے پڑھنے والا بچہ جو ہے وہ ضرور رولر بنے گا اور ایلیٹ کلاس میں شامل ہوگا، اور جو ہماری طرح ٹاٹ میں پڑھنے والا جو بچہ ہے وہ نئی چھوٹی نوکری کرے گا. اس طرح کی جو ڈیوائڈ ہے وہ ختم ہونی چاہیے. انٹلیکچوئل بیس چیزوں کو آگے بڑھنا چاہیے. اور بہت ساری اور چیزیں تھیں جو ڈسکس ہونے کی ضرورت ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ نے جو یہ ڈائلاگ کا سلسلہ شروع کیا ہے اور ٹائم کانسٹینٹ کی وجہ سے میں آپ کو آخر میں اگین مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھا سلسلہ شروع کیا ہے، اور تاکہ آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں اور ہم کسی اچھے مقصد کی خاطر کسی ایک ایجنڈے کے اوپر اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے بہت ضروری اور بہت اچھا ہے. تھینک یو اگین.